امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جو مان میں رکھیں اور اس قوم اور امت پہ رحم کریں۔ تو ریسنٹلی جو لاسٹ ہم نے بات کی تھی وہ صوفی مراقبے پہ کی تھی۔ تو مراقبے کے بھی دو قسمیں ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک مشاہدے کا ہوتا ہے، آبزرویشن کا جو ہے اس کی میڈیٹیشن ہوتی ہے، اور ایک دوسرا مراقبہ آتا ہے جو صوفی مراقبہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسے کرنا ہے یا اس کو کیسے کیا جاتا ہے یا اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے جو نفس کے علم کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ شعور تک ہم نے رسائی کیسے حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسیس ٹورڈز ہائر کانشیسنس۔ ٹھیک ہے، مطلب اعلیٰ شعور تک رسائی ہمارے کیسے ہوگی۔ تو تربیت نفس کے دوران شعوری کوشش کے ساتھ ساتھ جو انسان کو اعلیٰ شعور تک رسائی یا اسیس ٹورڈز ہائر کانشیسنس کی ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنا فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کوئی۔ مگر کوشش میں، محنت میں جو ہے ایفرٹ میں ایک مقام آتا ہے جس کے آگے نفس انسان جو ہے جا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ لا حاصل یا فیوٹیلیٹی کا مقام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کی بھی ایک عادت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی حد سے اوپر نہیں جا سکتی، ایفرٹ بھی ہم ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ انسان کا نفس یا انسان کی طبیعت نہیں کر سکتی اس کو۔ ٹھیک ہے، ابدیت یا انفینٹ تک پہنچنے کے لیے جو نفس کو اسیس یا رسائی چاہیے، اللہ رب العزت کے جو دربار تک رسائی جو اسے چاہیے ہوتی ہے، تو یہ رسائی اللہ تعالیٰ ہمیں خود عطا کرتا ہے۔ ٹھیک، اس رسائی کو حاصل کرنے کے لیے محنت، علم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی جو یاد ہے وہ بے پناہ ضروری ہے۔ تو نفس یہاں تک آتے آتے تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ خود کو پہچان جاتا ہے، کو نفس کا علم جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو نفس پھر آپ کا بہت زیادہ جو ہے بہت سارا جو زیادہ تو نہیں بہت سا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ہنوز تک جو رسائی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو اس مقام پر جو ہے نفس کو خودی کے علم کے ساتھ ساتھ علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، خودی کا علم تو ہے آپ کے پاس، نفس کا علم تو آ گیا آپ کے پاس تھوڑا بہت، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے، کیسے اللہ کو یاد کیا جائے، یا تصور خدا کی پختگی کیا ہے، یا حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے کی جائے، یا شیطان کیا ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے، تو انسان کا مقصد حیات کیا ہے، اور معرفت نفس کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفس کو خودی کے علم کے ساتھ ساتھ اب ان سوالات کی بھی جو ہے وہ اشد ضرورت پیش ہوتی ہے، تاکہ اس کا شعور اللہ پاک کے حضور رسائی حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہائر کانشیسنس کو یا معرفت کو جو ہے انلائٹمنٹ کو پہنچ سکے۔ نفس کو جتنا بھی جو ہے سمجھ لیا جائے یا مشاہدہ یا آبزرویشن کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو جائے، اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے یا اسیس گرانٹیڈ نہ ہو، تو تو نفس کا سارا علم اور سارا مشاہدہ جو ہے وہ استدراج کی پتال میں دھکیل دیا جاتا ہے، یا اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اللہ کے ہاں، یا قبول نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ پاک ہدایت نہ دے تو نفس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو مشاہدہ بھی ارتکاز کے برابر ہو جاتا ہے، سب بیکار کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسائی کے لیے سب سے پہلے اللہ کی یاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اسیس ٹو ہائر کانشیسنس کے پاس یا اعلیٰ شعور تک رسائی کے لیے جو ہے اللہ کی یاد جو ہے وہ بے پناہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اگر نفس یاد خدا میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت دنیا اور آخرت میں پھر نہیں ہے۔ وہ پیر و فقیر یا سادھو سنت تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے،
اللہ کی دوستی جو ہے وہ اس کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہی اس کی یاد ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے کہ اہل عقل کے سوا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 269 آیت کا ترجمہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل عقل کے علاوہ یا ان کے سوا کوئی مجھے یاد نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آگے جو ہائر کانشیسنس اسیس ٹو ہائر کانشیسنس کے یا اعلیٰ شعور تک رسائی ہمیں کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے جو اس کے بیچ میں کچھ چیزوں میں ڈیوائڈ کیا میں نے اسے، تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے اللہ کی یاد، ٹھیک ہے، ریمبرنس آف اللہ۔ تو دوسری چیز ہے اللہ کی پہچان، انڈرسٹینڈنگ آف اللہ، اور تیسری چیز ہے محبت اعلیٰ جو ہے، بلکہ تیسری چیز ہے محبت رسول، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی چیز ہے جو وہ ڈیولز انٹروڈکشن یا شیطان کا جو تعارف ہے وہ کیا چیز ہے، یہ شیطان کیا ہے۔ اور پھر پانچویں جو چیز ہے اس کی وہ ہے دعا کی حقیقت یا ریئلٹی آف پریئر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے اعلیٰ مقصد حیات، ٹھیک ہے۔ تو دا الٹیمیٹ پرپز آف لائف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے معرفت نفس یا انلائٹمنٹ آف سیلف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر کے تقسیم کیا تاکہ آسانی سے ہمیں سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ جو نفس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم آسانی سے سمجھ بھی سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے کوشش کریں کہ اس کو لکھ لیا کریں یا لکھ کے سمجھنے کی، جیسے جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ایسے سنتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ لکھا بھی کریں، تب جو ہے وہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے علم کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے ہمت اور طاقت دے کہ میں آپ کو اسی طرح یہ کوشش جو ہے میں اپنی جاری و ساری رکھوں۔ تو کوشش کرنا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ محنت یا کوشش جو ہے وہ لازمی ہمارے، اس کے سوا جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے انسان کے پاس، یا اس کے سوا حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر خالی نماز پڑھنے سے یا خالی ذکر و اذکار کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ محنت یا لگن یا کوشش یا ایفرٹ نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، اور یہ جو چیزیں میں نے چھوٹی چھوٹی آپ کو بتائی ہیں اس کو میں ایک ایک ٹاپک کر کے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ نفس یا اعلیٰ شعور تک رسائی یا اسیس ٹو ہائر کانشیسنس یہ کیسے حاصل کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس ملک پہ اور اس امت پہ رحم کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔